السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میاں بیوی کے بارے میں کچھ ایسے مسائل انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے ہی نہیں اور علماء کرام سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعتاً کوئی ممانعت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ امت المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی پانی دے، مجھے بھی دیجیے۔ ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہ تو کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی آپ نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا۔ جماع یعنی ہم بستری اور مباشرت کے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی کہ ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور کہا مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور غسل کر اسے جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا میں بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ ہو فرشتوں کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے۔ فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنی حسن و جمال اور بستر پر خاوند کے ساتھ خوبصورت طور پر اتوار سے اسے اپنے پیار کے جادو میں جکڑ لے، دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے، اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے شیئر کر دے، اور بیوی کو چاہیے کہ کبھی بھی شوہر کے بستر پر جانے سے مت رکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مخالفت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد مبارک ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے تندور پر کیوں نہ کھڑی ہو۔ لہٰذا بغیر کسی عذر شرعی کے عورت کو شوہر کی تابع ضروریات پوری کرنے سے انکار کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے عرض کیا میرا جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے مجھے گمان ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو تم ایسا کرو جب تم پہلی دفعہ اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نفل نماز شکرانہ اس طرح ادا کرو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری ابتدا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اسے محبت اور وفا کرنے والے پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کے لیے نہیں اور نہ یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوائے اور ناخون کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دنگ بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔
لیکن جب پہچان لیا تو اس کے قریب ہو گئی اور اپنے دعوے سے دستر بردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ و پیراستہ رہو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سنوری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے مگر یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو۔ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان مردود سے بچا اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائیں اس کو شیطان سے بچا۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین سویتی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی جن کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت فرمایا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو جواب دیا کہ 3 سے 4 مہینہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 مہینے بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام شادی شدہ جوڑوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو ہماری ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔